بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرد جمشید کو ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات کے حوالے سے کہ انڈیا کے ٹیرر ابھینندن کو چھوڑنا مودی کی یاری اور اس کرپٹ چور عمران خان کی غداری کہلاتی ہے۔ اس نے یہ جواب دیا تو میں نے اس کا جواب دیا تھا ٹیکنیکل طریقے سے کہ میں یہ اسکرین شاٹ دے رہا ہوں بھیج رہا ہوں اوپر کہ مختلف قسم کے لوگوں سے ہندوؤں سے میں بات کرتا تھا اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچاتا تھا۔ جس ٹائم پر ابھینندن کو عمران خان نے چھوڑا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوا بذات خود، مسلمان کی حیثیت سے مجھے فائدہ ہوا، اس کا فائدہ مجھے پہنچا اور میں نے ان لوگوں تک اسلام کی خوبصورتی، محبت، بھائی چارہ اور اس کے امن کا پیغام بڑے جوش کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی بہادری کو بھی میں نے خوب ڈیفینڈ کیا جب انہوں نے دن کی روشنی میں جا کر ان کے بمباری اٹیک کیا اور اس کے بعد ابھینندن کو پکڑا اور اس کے ساتھ میں نے پھر ابھینندن کو چھوڑنے کی وجہ سے اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کیا۔ اور یہ ابھینندن کو چھوڑنا یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد وغیرہ کی ایک سنت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں ہوئی تھیں کفار کے ساتھ، غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں میں جنگی قیدیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرتے رہے ہیں اور آزاد کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے، ایک رول ہے پوری دنیا میں۔ غداروں کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ غداروں کو جو جاسوسی کرنے والے ہیں ان کو اسی ٹائم پر قتل کر دینے کا حکم ہے، لیکن ان لوگوں کو آزاد کر دینے کا حکم ہے۔ اور پھر میں نے اس کو جواب وغیرہ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ابھی اس کو میں نے ویڈیو اپ کے لنکس وغیرہ بھیجی جن کی وجہ سے میں ان کے بعد بات کرتا ہوں، جس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی یہ کہتا ہے کہ طاقت میں تب یہ تو بغیرتی ہے کہ اس کو چھوڑنا، یہ امن کا پیغام اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ طاقت میں ہو، یہ تو بغیرتی کہلاتی ہے۔ اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ طاقت میں نہیں، اور اگر ہم لوگ طاقت میں ہی تھے اسی لیے تو انڈیا کو دن کے اجالے میں جا کے مارا ہے بھائی، ورنہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں آ کے سرجیکل اسٹرائک کی اور ہم نے دن کے اجالے میں جا کے ان کے مارا، اور ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ 3-4 مہینے تک ان کی اپوزیشن مودی سے ثبوت مانگتی رہی کہ تم نے سرجیکل اسٹرائک کی، اس کا ثبوت تو دو۔ 3-4 مہینے تک تو اب مودی نے ان کو ثبوت نہیں دیا، اور 3-4 مہینے تک جو بھی سوال ثبوت مانگتا تھا تو اس کو غدار کہہ کر ٹال دیتے تھے یہ لوگ، کہ یہ دیش دروہی کا الزام لگا کر ان کو ٹال دیتے تھے کہ تم لوگ دیش دروہ ہو، تم آرمی سے ثبوت مانگتے ہو، تو ثبوت نہیں دے رہے تھے۔ اور 3-4 مہینے بعد جا کے F-16 کا ایک پر دکھاتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے کرتا ہے ان کا آرمی چیف، اور ایک پر دکھاتا ہے، اور اس طرح کے پر جو ہے نا افغانستان سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو مل سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے اٹھا کر لا کر ایک پر دکھا کر کہہ دیا کہ یہ دیکھو جی ہم نے پاکستان کا F-16 مار کے گرایا تھا، یہ ہمارا ثبوت ہے، یہ ہماری سرجیکل اسٹرائک کا ثبوت ہے۔ اور کیسی سرجیکل اسٹرائک، کیسا ثبوت؟ صرف ایک پر دکھا کر انہوں نے ثبوت دیا اور اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے ہیں، اور تم بھی ان کی زبان بول رہے ہو اگر تمہارا یہ جواب ہے۔ اور اگر تمہارا یہ جواب ہے، مجھے یہاں پر اس کمنٹ میں اگر تمہارا یہ جواب ہے کہ پاکستان کا طاقت میں رہ کر اس کو ابھینندن کو مار دینا چاہیے تھا، طاقت میں ہوتے ہوئے ابھینندن کو مار دینا چاہیے تھا، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، مار دینا چاہیے تھا، تو پھر تم جو ملحد ہیں ان کی طرف جا رہے ہو۔ وہ لوگ آج میرے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا آرگو کرتے ہیں کہ جب مسلمان کمزور تھے تو وہ کیا بات کرتے تھے کہ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تمہارے لیے لکم دینکم ولی دین۔ جب مسلمان کمزور تھے تو اس وقت کہتے تھے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور جب مسلمان طاقت میں آ گئے تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 کہ جہاں دیکھو کافروں کو قتل کر دو، مار دو، ان کے پیچھے چھپ کے بیٹھو، ان کو مار دو۔ سورۃ توبہ کی 1 سے لے کر 5 تک اور
1 سے لے کر 4 تک، پھر 5ویں نمبر کی آیت کو چھوڑ دو، اور پھر 6 نمبر کی آیت سے لے کر 10ویں تک، 9ویں تک، یہ 7 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 4 مہینے حرمت کے چھوڑ کر باقی سب مہینوں میں تم کافروں کو مار دو۔ لیکن اس کا آگے مزید لب لباب ہے، جو میں نے اپنی ویڈیوز میں ان لوگوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو آلریڈی مسلمان ہو، تو فی الحال اس پہ بحث میں نہیں جاتا۔ لیکن تو میں صرف اتنا بول دیتا ہوں کہ یہ ملحد لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب مسلمان کمزور تھے تو کل یا سورہ کافرون پڑھتے تھے، سورہ کافرون آئی تھی مکہ میں، سورہ کافرون نازل ہوئی اور اس پر عمل کرتے تھے، اور جب مسلمان طاقتور ہوئے، مدینہ میں گئے اور طاقتور ہوئے، تو اس وقت سورہ توبہ نازل ہوئی اور مارنے کا حکم ہوا مسلمانوں کو۔ اس لیے ابھینندن کو مارنا تو بہت آسان تھا، مارنے کا حکم دینا تو بہت آسان تھا، لیکن اس کے بعد پھر اسلام کا پیغام، محبت کا پیغام یہ آگے پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا، میرے لیے بھی اور ہر کسی کے لیے بھی، اور ملحدوں کا یہ آرگومنٹ بھی مضبوط ہو جاتا۔ وہ بھی یہی کہتے کہ دیکھو جی تمہارا یہ اسلام ہے کہ جب تم لوگ کمزور ہوتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، اور جب تم طاقتور ہو جاتی ہو تو پھر تم کہتے ہو کہ کافروں کو بالکل نہ چھوڑو، جہاں جدھر دیکھو مار دو، جو کہ یہ سورۃ توبہ کی آیات کا مطلب ہے اور ان کا یہی ترجمہ ہے، اور پھر اسلام کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ عمران خان کے اس فیصلے کے بعد اسلام کا دفاع کرنے میں جتنی آسانی مجھے ہوئی اور جتنی آسانی میرا خیال اور لوگوں کو ہوئی ہوگی، وہ الحمدللہ میں اس فیصلے کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک ابھینندن کو مار دینے سے ہندو ختم نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایک ابھینندن کو چھوڑ دینے سے کئی ہندو ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں سوچنے پر کم از کم مجبور ہوئے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے، آمین۔